جو ایک کرسچن ہے جب اس کی زندگی میں ڈیلے ہوتا ہے، جب اس کی زندگی میں کچھ دیر ہوتی ہے اور کام نہیں ہو رہا ہوتا، تو وہ پھر ان چیزوں کی طرف بھاگتا ہے۔ جادو، تعویذ، بلیک میجک، کالا جادو تو شاید آپ نے سنا ہوگا، لیکن وائٹ میجک کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وائٹ میجک کیا ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے پاسٹر جی یہ وائٹ میجک کیا ہوتا ہے؟ یہ وائٹ میجک کالے جادو سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے عزیزوں، اور وائٹ میجک وہ میجک ہوتا ہے، وہ جادو ہوتا ہے جو بائبل لوگ ہاتھ میں رکھ کے کرتے ہیں، بائبل کی آیتیں پڑھ کے آپ پر پھونکتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جھوٹے نبی ہیں، اور عورتیں ہیں جو اپنے آپ کو کرسچن کہتی ہیں۔ آپ جائیں ان کے گھر میں صلیب لگی ہوئی ہے اور تصویریں لگی ہوئی ہیں یسوع کی، حالانکہ وہ یسوع نہیں ہے، لیکن داڑھی والے شخص کی تصویر لگائی ہوئی ہے اور وہ بولتے ہیں یہ یسوع ہے۔ ادھر مریم کی تصویر لگی ہوئی ہے، روزریاں پکڑی ہوئی ہیں، اور جی ہم تو دعا کریں گے آپ کے لیے، لیکن وہ اصل میں دعا نہیں ہوتا عزیزوں، وہ وائٹ میجک ہوتا ہے۔ آج کرسچنز اتنے کمزور ہیں ایمان میں کہ وہ سمجھ نہیں پاتے کہ کون سا شخص خدا کی طرف سے ہے اور کون سا شخص خدا کی طرف سے نہیں ہے عزیزوں۔ اور آج مسیحی مار کھا رہے ہیں صرف اور صرف، سب سے بڑی وجہ ہے کہ وہ وائٹ میجک کے انڈر آ جاتے ہیں، غلط لوگوں سے ہاتھ رکھوا لیتے ہیں، غلط لوگوں کی غلط انوائنٹنگ لے لیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو ہمارا کام ہو گیا۔ کام ہوتا ہے ان کی زندگی میں، لیکن وہ کام ٹیمپرری ہوتا ہے، چند دنوں کا ہوتا ہے عزیزوں، اور پھر اتنا ہی زیادہ رونا ہوتا ہے۔ میں آپ کو اپنی ایک مثال بتاتا ہوں عزیزوں، کہ ہم بھی ایسے بچڑے بنا لیتے ہیں سونے کے۔ سونا آپ کو پتہ ہے چمکتا ہے، سونا آپ کو پتہ ہے مہنگا ہوتا ہے، سونا آپ کو پتہ ہے اٹریکٹ کرتا ہے اپنی طرف، اور یہ چیزیں بھی مہنگی ہیں، یہ چیزوں پہ بھی پیسے لگتے ہیں، اور یہ چیزیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں عزیزوں، جیسے سونا ہمیں کرتا ہے اٹریکٹ، اور کھنچے جاتے ہیں ہم سونے کی کشش میں۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں عزیزوں کہ میں جب مسیح میں نہیں تھا، ایک بہت مشہور ایک جادوگرنی تھی، لاہور کے پاس ایک علاقہ ہے رائے ونڈ، اور رائے ونڈ میں ایک بہت بڑی جادوگرنی تھی، اس کا نام تھا مارگریٹ۔ پاکستان کی وہ مشہور ترین جادوگرنی تھی، لیکن وہ کوئی تانترک نہیں تھی کہ وہ کوئی چلا یا کوئی جھاڑو وغیرہ کچھ نہیں مارتی تھی، بائبل ہوتی تھی اس کے پاس، اور تصویریں لگی ہوتی تھیں، میں اس کے پاس گیا ہوں، اور صلیب لگی ہوتی تھی، اور باہر بڑی بڑی لینڈ کروزیں اور پجیروں کھڑی ہوتی تھی، یہ لوگ اس سے دعائیں کرانے غیر قوم آئے ہوتے تھے۔ ایون بڑے بڑے پولیٹیشنز، میں نام نہیں لوں گا، پولیٹیشنز تک آئے ہیں وہاں پر، اور آ کے انہوں نے اس عورت سے دعائیں کرائی ہیں۔ اور میرے سے غلطی ہوگی عزیزوں کہ میری ایک زندگی میں ایک مسئلہ تھا جس کی وجہ سے ڈیلے ہو رہا تھا، اور مجھے کسی نے کہا کہ تم وہاں جاؤ، وہ تو تم پہ دعا کرے گی۔ میں جادو کرانے نہیں گیا تھا عزیزوں، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں ایک جادوگرنی کے پاس چلا گیا ہوں، اور اس نے میرے پہ جیسے ہی ہاتھ رکھا، آپ حیران ہوں گے، اس کا ہاتھ خالی تھا، مجھے ابھی بھی یاد ہے، جیسے ہی اس نے ہاتھ رکھا اور میرے سر پہ ہاتھ مارا، اس کے ہاتھ میں ایک تعویذ آیا، اور وہ تعویذ کہاں سے آیا مجھے آج تک نہیں پتا۔ وہ ایک تعویذ آیا اور اس نے مجھے تعویذوں کے چکر میں لگا دیا، دیکھو تمہارے اوپر تعویذ ہوا ہوا ہے، جادو ہوا ہوا ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، اور تمہارے لیے میں نے دعا کی ہے، اب تمہارا کام ہو جائے گا۔ اس زمانے میں نے شاید 5 یا 10 ہزار روپے اس زمانے میں دیے تھے، جو کہ لاکھوں روپے بنتے ہیں آج کے۔ وہ کام تو میرا ہو گیا، کام ہو گیا میرا، لیکن وہ کام وقتی طور کا تھا، اور آج بھی وہ مجھے کام یاد آتا ہے تو میں اتنا روتا ہوں خدا کی حضوری میں کہ خداوند مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوئی، اور میں نے ایک سونے کا بچڑا اپنی زندگی میں بنا لیا تھا، مجھے نہیں معلوم تھا۔ لیکن یاد رکھیں وہ کام تو ہوا، لیکن وہ کام، اس کے جو کانسیکوینسز تھے اور اس کا جو نتیجہ نکلا، اس نے میری زندگی برباد کر دی تھی۔ I was about to die۔ یہ آج جو بندہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، آج جو آپ کے اوپر چلاتا ہوں میں، کیونکہ میں نے اپنے خدا کو بہت قریب سے دیکھا ہوا ہے، میں نے گناہ میں گر کے خدا نے مجھے اٹھایا عزیزوں، جادوگری سے خدا نے مجھے نکالا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں، آج کتنے لوگ ہیں مسیحی جو جادو کراتے ہیں، پتہ ہے آپ کو؟